بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 111 ہے، جس میں ہم شاعر قبیصۃ بن النصرانی کو پڑھیں گے۔ شاعر کا تعارف اور اشعار کا پس منظر مذکور نہیں، لہذا اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال قبیصۃ بن النصرانی هذا شاعر جاهلي لم أر خيلا مثلها يوم أدركت بني شمجا خلف اللهيم على ظهري أبر بأيمان وأجرأ مقدما وأنقض منا للذي كان من وتري عشية قطعنا قرائن بيننا بأسيافنا والشاهدون بنو بدر فأصبحت قد حلت يميني وأدركت بنو ثعل تبلي وراجعني شعري۔ اشعار کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ لم ارى خیلا مثلها یوم ادرکت، لم ارى میں نے نہیں دیکھا، خیلا شہ سواروں کو، ویسے خیل تو فرس کو یعنی حصان کو، گھوڑے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں سے مراد جو اس پر سوار ہیں، تو پوری ایک جماعت تھی شہ سواروں کی۔ کہہ رہے میں نے نہیں دیکھا سطح زمین پر اپنے شہ سواروں جیسے شہ سواروں کو۔ لم ارى خیلا مثلها یوم ادرکت بنی شمجا خلف اللہیم علی ظہری، جس دن انہوں نے بنو شمجا کو لہیم پہاڑ کے پیچھے پایا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو شہ سوار ہیں وہ جو بطن من قضاعہ جو شمجا ہے، یہ قبیلہ بنو شمجا کو جب ہمارے شہ سواروں نے گھیر لیا تھا پہاڑ کے پیچھے، تو اس دن کا عجیب منظر تھا۔ ہمارے شہ سوار سب سے بہادر نڈر تھے اور ان کو آ گھیرا۔ ابر بایمان واجرأ مقدما، کہتے ہیں کہ ابرہ کے معنی ہوتے ہیں قسم پوری کرنے والے اور شجاعت۔ ویسے اجرأ آگے آ رہا ہے جریء یعنی شجاع، جری بہادر دلیر۔ تو کہتے ہیں ابر بایمان، جب یہ کوئی قسم کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں تو اپنی قسم، ایمان جمع یمین، اور یمین قسم کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، لہذا ترجمہ یہ ہوا کہ وہ اپنی قسموں کو پورے کرنے والے ہیں۔ وَأَجْرَأَ مُقْدَمًا، اسی طرح بہت زیادہ دلیر ہیں، جرأت کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں۔ وَأَنْقَضَ مِنَّا لِلَّذِي كَانَ فِي وَتْرِي، اور اس کے علاوہ وہ آگے بڑھنے میں زیادہ جری ہیں اور کینہ کو زیادہ ختم کرنے والے ہیں۔ وَأَنْقَضَ، انقض کا ترجمہ آئے گا کہ یعنی جھپٹنے والے، حملہ کرنے والے، منا ہم سے زیادہ، للذی کان من وتری، وطر کہتے ہیں کینہ اور بدلہ، یعنی جب ہمارے ساتھ کوئی دشمنی مول لیتا ہے تو ہم اس سے پھر مواخذہ کرتے ہیں، اسے پکڑتے ہیں اور اس سے بدلہ لینے میں سب سے آگے، یعنی ہم کینہ رکھتے ہیں، گویا کہ دشمنی رکھنے میں سب سے آگے۔ عشیۃ قطعنا قرائن بیننا، اس کے آئے کہتے ہیں یہ اس شام کی بات ہے، عشیۃ شام، جیسے عشیۃً او ضحاہا قرآن مجید میں آتا ہے، یعنی شام کا وقت۔ یہ اس شام کی بات ہے، یوم قطعنا، جس دن ہم نے توڑے تھے تعلقات، قرائن ارحام، قرابات، رشتہ داریاں۔ وہ اس رات کی بات ہے جب ہم نے رشتہ داریاں توڑ دی تھیں، قرائن اپنے تعلقات کو، بیننا اپنے درمیان، باسیافنا والشاہدون بنو بدری، کہ جب ہم نے تعلقات ختم کیے اپنی تلواروں کے ذریعے اور بنو بدر گواہ تھے۔ بنو بدر کوئی قبیلہ ہے جو کہ شاہدون تھے، یعنی وہ گواہ تھے، اس وقت ہمیں دیکھ رہے تھے۔ فَأَصْبَحْتُ قَدْ حَلَّتْ يَمِينِي وَأَدْرَكَتْ، فَأَصْبَحْتُ، تو کہتے میں صبح کے وقت میں ایسے داخل ہوا، یا میں نے اپنی قسم پوری، میری قسم پوری ہو گئی۔ فَأَصْبَحْتُ أَيْ صِرْتُ، میں ہو گیا، قَدْ حَلَّتْ يَمِينِي، جب میری قسم پوری ہو گئی۔ حلت یمینی، یمین پہلے کہا کہ قسم کو کہتے ہیں، حلت معنی حل ہو جانا،
اور مکمل ہو جانا۔ وَأَدْرَكَتْ بَنُو ثَعْلٍ اور بنو ثعل نے پا لیا میرا بدلہ۔ تَبْلَى وَرَاجَعَنِي شعری، کہتے ہیں کہ بنو ثعل نے میرا بدلہ پا لیا اور میرا شعر واپس میرے پاس لوٹ آیا کہ میں نے بھی دستور کے مطابق قسم کھائی تھی کہ جب تک بدلہ نہ لوں گا شعر نہ کہوں گا، اور اب چونکہ بدلہ لے چکا تو شعر خوانی پھر سے شروع ہو گئی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں وراجعنی شعری، اور میرے جو اشعار ہیں یا شعر گوئی ہے میری طرف واپس لوٹ گئی، کیونکہ میں نے اپنی قسم پوری کر دی تھی۔ مزید آگے پڑھتے ہیں وقال ادهم بن ابی الزعراء قد صبحت معن بجمع ذی لجب قیسا وعبدانهم بالمنتهب واسدا بغارة ذات حدب رجراجة لم تك مما يؤتشب الا صميما عربا الى عرب تبكي عواليهم اذا لم تختضب۔ اشعار کو سمجھتے ہیں۔ وقال ادہم ابن ابی الزعراء، مذکورہ جو اشعار ہیں اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ بنو معن کی تعریف کا اس میں تذکرہ ہے۔ طی کی یہ شاخ بنو بدر، قیس اور بنو اسد سے لڑ پڑی۔ یہ جو بنو معن ہے انہوں نے جنگ کی ہے طی کی شاخ بنو بدر، قیس اور بنو اسد سے۔ مروان بن الحکم کا لشکر بھی بدر کے ساتھ تھا، لیکن بنو طی اس کثرت سے آئے اور اس بہادری سے جنگ لڑے کہ میدان انہی کے ہاتھ رہا۔ اس معرکے میں کئی اشعار کہے گئے ہیں، چند یہ ہیں، تو آئیے ان اشعار کو سمجھتے ہیں۔ قد صبحت معن، قبیلہ معن یعنی بنو معن نے شور و غوغا والی جماعت لے کر قیس اور اس کے متبعین پر مقام منتہب میں صبح کے وقت حملہ کیا۔ صبحت، ہم نے گزشتہ کسی شاعر کو پڑھا تھا المصبح، القبیلۃ یا الحی المصبح، وہ کالونی یا وہ قبیلہ، وہ قوم جس پر صبح صبح حملہ ہو جائے، تو صبحت حملہ ہو جانا صبح کے وقت۔ بنو معن، قبیلہ بنو معن پر بجمع ذی لجب، لجب کہتے ہیں شور اور غوغا کو، لجب تو کہتے ہیں شور و غوغا کی حالت میں جب ایک جماعت نے بنو معن نے قیس پر اور ان کے متبعین پر، دیکھو صبحت معن بجمع قیسا، قیس کے اوپر، وعبدانہم اور ان کے متبعین پر، بالمنتہب ای مقام المنتہب، وہ جگہ جس کو منتہب کہتے ہیں، تو انہوں نے ان پر حملہ کیا صبح کے وقت۔ وَأَسَدًا بِغَارَةٍ ذَاتِ حَدَب، اور بنو اسد پر بھی ایسے غارت گروں کے ساتھ حملہ کیا انہوں نے جو تکبر والے تھے۔ دیکھو یہاں پر ہے رجراجتن، رجراجہ کا معنی ہے موجے مارنے والی، متحرک جماعت، موجے مارنے والی، حرکت کرنے والی، اضطراب اور طیش میں آنے والی۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے اغارہ کیا، بغارتن ای بحجمتن، الہجوم حجمہ، حجمہ یہجمو حملہ کرنا، بغارتن بحجمتن جب انہوں نے بنو اسد پر بھی حملہ کیا، ذات حدب یعنی غارت گروں کے ساتھ، رجراجتن متحرکتن متموجتن، لم تک مما یؤتشب، یؤتشب کہتے ہیں، اعتشبہ اس کے معنی آتے ہیں گنجان ہونا، یا اس سے مراد یہ مخلوط النسل، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ بالکل وہ بہت زیادہ تھے اور بہت زیادہ جماعتوں کے ساتھ تھے، گویا کہ ان کی نسل ہی معلوم نہیں تھی، مخلوط النسل ہونا یہاں پر مراد ہے۔ الا صمیما عربا الی عرب، آگے کہتے ہیں بلکہ خالص عربی کی طرف منسوب تھا، صمیما، صمیم کا ترجمہ ہے خالص، تو عربا الی عرب، عرب جو تھا وہ عربی کی طرف منسوب تھا۔ تبکی عوالیہم اذا لم تختطب، جن کے نیزے روتے ہیں، تبکی بکا یبکی رونا، جن کے روزے، عوالی کہتے ہیں نیزے کا اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے، رماحہم عوالیہم، وہ گویا کہ رو رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ حلق اور جھلی پیٹ میں باریک پردے کے خون سے رنگین نہ کیے جائیں،
اذا لم تختطب اذا لم تدخل، اگر وہ داخل نہ کیے جائیں کسی کے جسم میں تو وہ روتے تھے۔ گویا کہ یہ بیان ہے ایسے نیزوں کا کہ وہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ تھے، ان پر جب حملہ کیا گیا تو ان کے نیزے گویا کہ رو رہے تھے کہ اگر ہمیں کسی جسم میں داخل نہ کیا تو گویا کہ وہ، تو اس لیے یہ شجاعت کی بڑی مثال اور دلیرانہ حملہ تھا۔ والسلام علیکم۔